ایک کہاوت ہے جی کہ وقت سے پہلے اور نصیب سے زیادہ کسی کو نہیں ملتا، لیکن ہماری پاکستانی قوم انفارچونیٹلی خود کمائی کرنے سے یا اپنے زور بازو پہ انحصار نہیں کرتے، لیکن دوسروں کا مال لوٹنے میں ان کا دل کرتا ہے کہ سب سے پہلے ہم جا کے کچھ لوٹ لیں۔ ایسا ہی واقعہ پیش آیا، ملتان سے ایک ٹرک لوڈ ہوا اور وہ بکروں سے بھرا ہوا ٹرک تھا، کسی منڈی میں جا رہے تھے، راستے میں کسی حادثے کا شکار ہوا، ٹرک الٹ گیا، غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق 2 لوگ مر بھی گئے، کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے اور بکرے بھی اس میں جو ہیں وہ زخمی ہوئے، اور ہماری غیور عوام نے وہاں پہ آ کے ان کی مدد کرنے کی بجائے ان کے بکرے چھیننا شروع کر دیے، اور جو زخمی بکرے تھے وہ بھی لے گئے، جو بکرے مر گئے وہ بھی لے گئے، جو زندہ تھے ان کو بھی اٹھانا شروع کر دیا، بجائے اس کے کہ ریسکیو کرتے، بجائے اس کے کہ ان کی مدد کرتے، الٹا انہوں نے ان کو لوٹنا شروع کر دیا۔ 2-4 باتیں ہیں بڑی اہم، میں آپ سے شیئر کرتا چلوں۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز ہے کہ ہر ویپاری جو ہوتا ہے اس میں سوداگر نہیں ہوتا، یہ جو منڈیوں میں بیچنے والے لوگ آتے ہیں نا، ان کا زیادہ تر دیہاتوں سے تعلق ہوتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کی طرح، اولاد کی طرح ان بکروں کو اور ان ویڑوں کو پالا ہوتا ہے، اور پال کر یہ اپنی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے، کسی بچی کی شادی کرنے کے لیے، جہیز کا سامان لینے کے لیے، عید کے دنوں میں یہ ان کو بیچتے ہیں، اور بیچتے وقت ان کی آنکھوں سے جو آنسو جاری ہوتے ہیں، وہ آنسو اس بکرے اس جانور کی تو قیمت ہو سکتی ہے، لیکن ان آنسوؤں کی قیمت نہیں ہوتی۔ آپ نے ہزاروں ایسی ویڈیوز دیکھی ہوں گی جہاں پہ بکرے جب بیچنے والے ہوتے ہیں، وہ جب بیچ دیتے ہیں تو اس کے بعد وہ رو رو کے نڈھال ہو جاتے ہیں، اور ایسا انسان سوچیں جس نے اتنی محنت سے اس بکرے کو پالا، اولاد کی طرح میں نے آپ کو کہا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ صرف وہی شخص سمجھ سکتا ہے جس کو جانوروں سے پیار ہوتا ہے، جس نے کبھی زندگی میں کوئی جانور پالے ہوں گے۔ میں بڑی محبت کرتا ہوں ایسے چھوٹے مال مویشی، خاص طور بکرے وغیرہ، مرغوں سے، تو مجھے یہ بڑے اچھے لگتے ہیں، تو میں ریلیٹ کر سکتا ہوں اپنے آپ کو ان سے کہ ان سے کیسی فیلنگ ہوتی ہے۔ آپ کے بچوں کی طرح آپ کو ان سے پیار ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ یہ چلے کہ ایک ٹرک الٹا تھا اور اس میں سے اس کا بکرا کوئی لے کر بھاگ گیا اور اس کی قیمت بھی نہیں اس کو ملے گی، تو وہ انسان جو اس کے بکنے پہ اتنا روتا ہے، اس کے لٹ جانے پہ کتنا روئے گا۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک پاکستانی نا جاپان چلا گیا۔ جاپان جب وہ گیا تو وہاں پہ جا کے جی اس نے، رمضان کا مہینہ تھا تو وہ فاسٹنگ میں تھا۔ جاپانی کسی نے اسے پوچھا تم کھاتے پیتے کیوں نہیں؟ اس نے کہا جی رمضان ہے، ہم نہیں کھاتے۔ اس نے کہا اچھا، بڑی اچھی بات ہے یار، تو بتائیں اس میں آپ کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا ہم پورا مہینہ روزے رکھتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، زکوٰۃ دیتے ہیں، فطرانہ دیتے ہیں، کوئی برا کام نہیں کرتے۔ اس نے کہا کمال ہو گیا، آپ کو تو بڑی ریلیکسیشن ہے، آپ تو صرف 1 مہینہ ایسا نہیں کرتے، ہمیں تو 12 مہینہ ایسا نہیں کرنا پڑتا۔ تو پاکستانی تھوڑا سا نا پریشان ہو گیا کہ یہ میں نے کہہ کیا دیا ہے۔ جی رمضان میں تو ہم اپنی خوشی سے ایسا نہیں کرتے نا، ورنہ تو حکم اسلام ہمیں یہی دیتا ہے کہ ساری زندگی ہم نے جب تک رہنا ہے جھوٹ نہیں بولنا، مال میں ملاوٹ نہیں کرنی، سود نہیں کھانا، اور یہ سارے کام نہیں کرنے جو ہم رمضان میں بھی۔ جی اب ہم کوئی نہیں چھوڑتے، اب ہم کسی کو نہیں چھوڑتے، اب ہم وہ قوم بن گئے ہیں۔ مجھے یاد ہے جب سیلاب آیا تو ہم گئے راجن پور میں اپنی ٹیم کے ساتھ گیا وہاں پہ لوگوں کی مدد کرنے، تو ہمارے ہاتھ سے ایک ہی فیملی نے کوشش کی کہ ساری کی ساری ہماری وین نا ایک ہی فیملی چھین لے اور ہمیں وہاں سے بگا دے، تو ہمیں گنز لے کر اپنے ساتھ جو ہیں علاقے کے لوگ لگا کے، کچھ سفید پوش گنز ہاتھ میں ہوتی تھی، لوگوں کی مدد کرنی ہے پستولہ لے کے۔ ایک اور واقعہ تھا ابھی کل ہی سامنے آیا ہمارے کہ 3 لاکھ روپے کا بیل خریدا گیا۔ وہ بھی دیہاتی بیچارہ اسی طرح کا تھا کہ جس کا بیل سے نا وہ پیار بڑا کرتا تھا، بڑے پیار سے ماکھا یا کیا نام رکھا ہوا تھا اس کا، بڑے پیار سے اس کو اس نے پالا ہوا تھا، دیسی گھی بھی اس کو کھلاتا تھا۔ 3 لاکھ روپے کا اس نے بیل بیچا، اس بڑا خوش ہوا، بہت ہی خوش ہوا۔ میں چلے بیل تو بک گیا، اب اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی، پتہ نہیں نہ جانے وہ کیا ضرورت کے تحت آیا تھا۔ تو 3 لاکھ روپیہ اس دے کے مالک بیل کو لے گئے، لے کر چلے گئے۔ جب اس نے پیسے گنے 3 لاکھ پورے تھے، جب خرچ کرنے لگا تو پتہ چلا وہ تو پیسے جعلی ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، وہ خدا کے بندو جعلی نوٹوں سے قربانی کرنی ہے تم نے، حرام کے پیسے سے قربانی کرنی ہے؟ ایک فقیر کے ساتھ، وہ تو ویڈیو میں شیئر کر چکا ہوں آپ کے، ایک فقیر کو 5,000 روپیہ دے گئے، اور 5,000 کے اسے دے کر اسے کہتے ہیں کہ 500 روپیہ آپ لے لیں، 4500 مجھے دے دیں۔ 5,000 فقیر نے لے لیا کہ مجھے 500 ملا، 4500 اپنا اصلی اس کو دے دیا، وہ نوٹ دیکھا 5,000 کا نکلی۔ میں جا کے اسے ملا، میں نے اپنے پاس سے اسے 10,000 روپیہ دیا، میں نے کہا یار یہ رکھو، کوئی بات نہیں ہے، ایسا ہو جاتا ہے، آپ پریشان نہ ہو۔ اب آپ حساب لگائیں ہم کس لیول پہ پہنچ چکے ہیں۔ وہ ریلوے کا بھی واقعہ آپ کو یاد ہوگا، ٹرین الٹ گئی تھی، لوگ زخمی تھے، زخمی عورتیں تھیں، اور اس علاقے کے لوگوں نے زخمی عورتوں کے گلوں سے چینز اتارنا شروع کر دیں۔ میں تنقید نہیں کرنا چاہتا، میں تعمیر کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں ہم ایک قوم بن جائیں، اپنے مال پہ انحصار کریں۔ جو میرے پاس ہے میں اس پہ اللہ کا شکر ادا کیوں نہیں کرتا؟ میری نظر کیوں دوسرے کے مال پہ ہے؟
میں کیوں دوسرے کو اپنے سے خوشحال سمجھتا ہوں؟ کسی کا جانور ہے تو نہ جانے اس نے کتنی مجبوریوں سے پالا ہوا ہے، میں اس کا تحفظ کیوں نہیں کرتا؟ میں اس کا محافظ کیوں نہیں بن جاتا؟ میں اس کے ساتھ کیوں نہیں مل جاتا؟ مجھے کیوں وہ چاہیے جو دوسرے کے پاس ہے؟ میں اپنے آپ سے خوش کیوں نہیں ہوں؟ میرے یہ سوالات آپ سے بھی ہیں اور مجھے جواب آپ کامنٹ میں ضرور دیجیے.